کہ یہ مواطن کثیرہ کیا ہے. مواطن کثیرہ سمجھنے کے لیے ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں خدمت امام علی نقی علیہ السلام بارگاہ مقدس میں. امام کی خدمت میں ایک سوال آیا ہے، اور سوال زمانے کے بدترین شخصیت کی طرف سے، بدترین، ظالم ترین، خبیث ترین شخص ہے. اس کا نام ہے جعفر. نام یاد نہیں ہے، لقب یاد ہے متوکل. نام تھا جعفر، لقب تھا متوکل باللہ. ایسا ظالم، ایسا بدترین شخص کہ جس نے آل محمد کے اور آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے یوں سمجھیں کہ فضاؤں کی آکسیجن تک روک دینی چاہیے تھی. یہ سمجھانے کے لیے جو میں نے استعمال کیا، اس حد تک ظلم، بربریت اس کے دور میں رہا ہے. یہ عباسی خلفاء میں 10واں خلیفہ ہے. عباسی خلفاء میں 10واں خلیفہ. اس کی حکومت 14 سال 9 مہینے 10 دن تک رہی. 232 سن ہجرت سے 247 سن ہجرت تک، 232 سے 247 تک. اور اس نے 14 سال 9 مہینے میں ایسے ظلم ڈھائے کہ 7 مرتبہ، بعض کہتے ہیں 17 مرتبہ قبر حسین کو پامال کیا ہے. 7 مرتبہ، 17 مرتبہ. یہی شخص ہے جس نے قبر حسین کی زیارت کو حکومتی حکم کے لحاظ سے ممنوع قرار دیا، اور زیارت پہ جانے والوں کو کہ اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایک ایسی ضعیفہ بوڑھی خاتون جا رہی جانب کربلا، چیک پوسٹ کے پاس پہنچی. اس کا زمانہ ہے متوکل کا. پولیس نے روکا. کہاں جا رہی؟ نہ تقیہ کیا، نہ تقیہ کیا، نہ توریہ کیا. کہ میں اپنے آقا مولا حسین کی زیارت کو جا رہی ہوں. کہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ وہاں جانے کے لیے اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا؟ میں جانتی ہوں، پھر بھی جا رہی ہوں. کہ پھر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ تیرا ہاتھ کاٹ دیں. اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا، لیفٹ ہینڈ بڑھایا، کاٹ دو. سپاہی نے ڈانٹ کر کہا یہ نہیں، رائٹ ہینڈ بڑھاؤ، سیدھا ہاتھ. اس نے پھر جواب میں وہی ہاتھ بڑھایا. 3 دفعہ ایسا ہو گیا. سپاہی نے کہا تو سنتی کم ہے کیا؟ تو اس سے میں کہتا ہوں سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے، تو الٹا ہاتھ بڑھاتی ہے. کہنے لگی پچھلے سال سیدھا ہاتھ کٹ چکا ہے زیارت حسین علیہ السلام کے لیے، اب تو الٹا ہی بچا ہے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے؟ آج ذرا سی وبا پھیل جائے، ذرا سی مشکلات بڑھ جائیں عراق جانے کے لیے تو زیارت کا ارادہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرا عنوان کہیں اور نہ مڑ جائے، اپنے آپ کو روکتا ہوں. متوکل کا زمانہ، بدترین شخص، ایسا شخص جس کے زمانے میں سادات کی غربت کا یہ عالم تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے پورے بدن پہ لباس نہیں ہوتے تھے. ستر پوشیے بدن مشکل ہو گئی تھی سادات کرام کے لیے.
یہی شخص ہے جس نے 10ویں امام کو مدینے سے بالجبر سامرہ بلایا تھا. اس کے واقعات سے اتنا زیادہ کیوں قریب ہوئے ہم آج کہ آج بڑی خوشی ہے. آج شوال کی 3 تاریخ ہے اور متوکل کی ہلاکت کا روز ہے. اب تو صلوات پڑھ دیجئے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. خدا کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں کے لیے. اس بدترین شخص کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اپنے بیٹے ہی کے ذریعے سے منتصر باللہ نے باپ کے محافظوں سے مل کر اپنے باپ کو واصل جہنم کروا دیا. کیوں کروا دیا؟ کہ بیٹے کی بھی انتہا ہو گئی کہ جب اس نے کھلم کھلا دیکھا کہ اس کا باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سب کو شتم کر رہا. کھلم کھلا مولائے کائنات کو برا کہتا تھا. اللہ اکبر. اس شخص کے جسم پہ پھوڑا نکل آیا، ایسا زخم بن گیا جس کے ہم آج کے دور میں کہ کینسر ٹائپ کی چیز ہو گئی. بڑا علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا. کہتے ہیں متوکل نے خود یا اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو مال کثیر راہ خدا میں خیرات کریں گے. مال کثیر. جب ٹھیک ہو گیا، عجیب بات، اتنا بڑا ظالم منت اور ٹھیک ہو گیا تو پریشان نہ ہوئیے گا. آج کا اسرائیل بھی اگر آپ کو ٹھیک ہوتا ہوا لگ رہا ہے تو گھبرائیے نہیں. خدا نے بڑے بڑوں کی رسی دراز کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہو گیا تو منت پہ عمل کرنا ہے. مال کثیر. علماء سے پوچھا، درباری علماء سے، جس میں دماغ میں جتنا آیا، 1000 2000 10,000 لاکھ 10 لاکھ درہم دینار، مال کثیر. اب میں آپ سے کہوں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اب کیا بولیں گے؟ جہاں تک آپ کا ذہن جائے گا اتنا ہی بولیں گے نا. سب نے اپنے اپنے جوابات دیے، کسی جواب سے قانع نہ ہوا اور رجوع کیا فرزند رسول کی طرف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے. امام نے فرمایا 80 درہم. مال کثیر کیا ہے؟ 80 درہم. 80 درہمس. 100 بھی نہیں، 1000 تو بہت دور، لاکھ تو 100 بھی نہیں، 80 درہم. اس نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کہاں علماء کی فیگرز اور کہاں امام کی فیگر کوئی میچ نہیں کر رہا بس میں. دلیل کیا؟ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کا پہلا جملہ. پورے قرآن میں خدا نے لفظ کثیر کو استعمال کیا ہے اسی ایک مقام پر، کثیرتن کے عنوان میں. اور یہاں خدا نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے تمہاری مدد کی کثیر مقامات پر. یہ کثیر مقامات جب تاریخ میں گنے گئے، امام فرماتے ہیں تو جن غزوات میں خدا نے پیغمبر کی مدد کی وہ 80 غزوات تھے. ابھی آپ کو بھی طریقہ سکھا رہے ہیں.
کبھی اگر مال کسی کی منت مان لیں گھبرائیے نہیں، سارا خزانہ خالی نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مثلا آپ منت مان لیں کہ میں درود کثیرہ پڑھوں گا، کثیر درود پڑھوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھے چلے جائیں گے لاکھوں کی حد تک، نہیں. امام کے الفاظ 80 کا فیگر سوچئے، جب سارے علماء اسلام مل کر قرآن سے کثیر نہ سمجھ سکے تو کوثر کیا سمجھیں. کثیر بھی بتائیں گے تو آل محمد، کوثر بھی بتائیں گے تو آل محمد.